بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج بیٹا کلاس 10 کی فزکس پڑھنے جا رہے ہیں۔ یونٹ نمبر 10 اور 11 آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ یونٹ نمبر آپ کا 10 ہے، یہ آپ کا 11 یونٹ ہے۔ ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا، یونٹ 10 کے بھی امپورٹنٹ کوسچن ہیں اور یونٹ 11 کے بھی۔ تو 15 آپ کو کوسچن دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ یونٹ نمبر 10 کا میکینیکل ویوز اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا یہ سوال ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ تو آپ بیٹا اس کو ایز اٹس یاد کر سکتے ہیں۔ میکینیکل ویوز دی ہوئی ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز دی ہوئی ہیں۔ یہ میکینیکل ویوز ہے، یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہے۔ ان دونوں کی ڈیفینیشن دی ہے اور مثال دی ہے، آپ اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ اس طرح کویشچن نمبر آپ کا 2 ہے۔ تو کویشچن نمبر 2 میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر سادہ پینڈولم کی لمبائی 2 گنا کر دی جائے تو اس کے ٹائم پیریڈ میں کیا تبدیلی رونما ہو سکتی ہے؟ تو آپ بیٹا یہ لکھا ہوا ہے، سادہ پینڈولم کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، یہ فارمولا ہے T=πL/g کا انڈر روٹ۔ تو اس کی لمبائی اگر اس میں L کی لمبائی دگنی کر دی جائے تو ٹائم پیریڈ کے اوپر کیا فرق آئے گا؟ تو اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آپ کے پاس 2 کا انڈر روٹ اینڈ T ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ آپ کا ہے لانگیٹیوڈنل ویوز اور ٹرانسورس میں کیا فرق ہے؟ تو یہ بیٹا آپ تیار کر لیجئے گا، لانگیٹیوڈنل ویوز کی ڈیفینیشن اور ٹرانسورس ویوز کی ڈیفینیشن۔ ساتھ میں کوسچن نمبر 4 ہے۔ کوسچن نمبر 4 میں اسپرنگ کانسٹنٹ سے کیا مراد ہے؟ فارمولا لکھیں۔ آپ نے بیٹا جی اسپرنگ کانسٹنٹ کی یہ ڈیفینیشن تیار کرنی ہے اور ساتھ میں یہ فارمولا لکھنا ہے۔ تو کوسچن نمبر 5 جو ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ سمپل ہارمونک موشن کی تعریف کریں۔ تو آپ نے بیٹا سمپل ہارمونک موشن کی ڈیفینیشن کرنی ہے، بک میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہاں میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ یاد کر لیجئے گا۔ تو نیکسٹ جو ہے کوسچن نمبر 6 جو ہے آپ کے پاس وہ ہے ریسٹورنگ فورس کی تعریف کریں۔ تو آپ بیٹا ریسٹورنگ فورس کی تعریف کریں گے اور اس کا یہ فارمولا بھی لکھیں گے، F ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو -x۔ تو ایز اٹس یاد کر لیجئے گا۔ اور کوسچن نمبر 7 جو ہے وہ ڈیمپڈ آسیلیشن سے کیا مراد ہے اور روزمرہ زندگی میں سے ایک مثال دیجئے گا۔ تو آپ اس کی ڈیفینیشن یہ والی کریں گے اور ساتھ میں اس کی یہ جو مثال ہے گاڑیوں کے شاک کی مثال آپ دیں گے۔ اور کوسچن نمبر 8 بھی اسی طرح کا ہے کہ سمپل ہارمونک موشن کی 2 خصوصیات لکھیں۔ سمپل ہارمونک موشن کی جو خصوصیات ہیں وہ لکھیں گے کہ سمپل ہارمونک موشن میں جسم ہمیشہ وسطی پوزیشن کے گرد حرکت کرتا ہے، ایک یہ والی بات، اور اس کا ایکسلریشن ہمیشہ وسطی پوزیشن کی طرف ہی ہوتا ہے۔ اور کوسچن نمبر 9 ہے سلنکی پر موشن کرتی ہوئی ویوز کی فریکوینسی 4 ہرٹز دی ہوئی ہے، ویو لینگتھ 0.4 میٹر ہو تو ویو کی رفتار کیا ہوگی؟ تو بیٹا یہ آپ نے ویلیو نکال کے تو V=F لیمڈا کے اندر ویلیو پٹ کر دینی ہے اور کیلکولیٹر سے ان کو ملٹیپلائی کر دینا ہے تو آپ کا پاس آنسر 1.6 آ جائے گا۔ اسی کا کوسچن نمبر 10 ہے۔ کوسچن نمبر 10 میں وہ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا نومیریکل دیا ہے کہ ایک سمپل پینڈولم کا ٹائم پیریڈ معلوم کیجئے جس کی لمبائی جو ہے 1 میٹر ہے۔ تو اس کی جی کی ویلیو یہ دی ہوئی ہے آپ کو G=10 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ تو آپ نے اس کے اندر ویلیو پٹ کر لینی ہے اور کیلکولیٹر سے اس کو سالو کریں گے تو یہ ٹائم پیریڈ آ جائے گا۔ اسی طرح ہم اب یونٹ نمبر 11 کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا یونٹ نمبر 10 کے ابھی کوسچن نمبر کافی سارے ہیں، وہ نیکسٹ پیج پہ ہم جائیں گے تو آپ کو میں بتاتا ہوں۔ چلیں نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں
نیکسٹ پیج پہ یہ بتا رہا ہے کہ سمپل پینڈولم کے لحاظ سے وائبریشن اور ایمپلیٹیوڈ میں کیا فرق ہے، آپ یہ ڈیفینیشن لکھیں گے۔ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ یاد کرنے کا میتھڈ ہے کہ آپ اس کو پاز کر لیں، اسکرین کو پاز کر کے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، جیسے بیٹا آپ کو ایزی لگے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی آسانی کے لیے سوال بنائے گئے ہیں تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ کویسچن نمبر 12 ہے سادہ پینڈولم کے لحاظ سے فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ، تو یہ بیٹا اس کو یاد کر لیں۔ 13 ہے سادہ پینڈولم کی تعریف اور سادہ پینڈولم کا ٹائم پیریڈ کا فارمولا لکھیں، یہ ہے۔ تو اب تو بیٹا ٹائم بہت کم ہے تو آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے، چھوٹے چھوٹے سوال بنائے گئے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ یاد کر لیں۔ کویسچن نمبر 14 بھی دیا ہے ٹرانسفر ویو کے کرسٹ اور ٹرف کے درمیان میں فرق بیان کرنا ہے، واضح کرنا ہے ان کا۔ تو کرسٹ اوپر والا میڈیم کا حصہ ہوتا ہے، ٹرف جو ہے میڈیم کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے ویوز کا۔ اور 15 ہے کویسچن جو ہے آپ کو V=F لیمڈا دیا ہوا ہے، تو اس کو ثابت کرنا ہے آپ یہ کس طرح، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور کافی دفعہ یہ پیپر میں آیا ہے سوال V=F لیمڈا، یعنی اس کو ثابت کرنا ہے V=F لیمڈا، تو اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے۔ 16 ہے ریفلیکشن، ریفریکشن اور ڈیفریکشن کی تعریف کرنی ہے آپ نے، یہ بھی کافی دفعہ ان کی ڈیفینیشن آ جاتی ہے، تو آپ بیٹا ان کو کریں گے۔ اب چیپٹر نمبر 11 کی طرف آتے ہیں، واپس ہم جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 11 ہے، اس میں آپ کو یہ دیا ہوا ہے کہ میوزک کا ساؤنڈ اور شور میں کیا فرق ہے، اور آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔ میوزک کا ساؤنڈ جو ہمارے کان کو آواز اچھی لگے، بلی لگے، سریلی لگے تو وہ میوزیکل ہوتا ہے، شور جو ہمارے کان کو اچھی آواز نہیں لگتی وہ شور ہوتا ہے۔ مثالیں دیجئے گا۔ تو نیکسٹ جو ہے پچ کوالٹی میں فرق بھی آ جاتا ہے، ان کی تعریفیں بھی آ جاتی ہیں، تو یہ بیٹا کافی دفعہ پیپر میں آتا ہے۔ اور اس کا 11 یونٹ کا کویسچن نمبر 3 ہے، ایک انسانی کان کے لیے قابل سماعت فریکوینسی کی حدود کیا ہے، تو آپ نے بیٹا لکھنی ہے، یاد کر لیجئے گا۔ انسانی کان 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک جو ہے فریکوینسی کے آواز سن سکتا ہے۔ اور 4 والا کویسچن ہے لوڈنس کی تعریف کیجئے، ان کا انحصار کن عوامل پر ہے، تو یہ بیٹا کافی دفعہ یہ بھی پیپر میں آیا ہے، تو یہ یاد کر لیجئے گا۔ کویسچن نمبر 5 ہے انٹینسٹی آف ساؤنڈ کی تعریف اور اس کا یونٹ لکھنا ہے آپ نے۔ اور کویسچن نمبر 6 ہے مختصر وضاحت کیجئے کہ شور انسانی صحت کے لیے مضر ہے کہ نہیں، تو یہ دیکھیں بیماریوں کے نام لکھے ہوئے، نیند نہ غصہ، نہ ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر، اگر شور ہو تو یہ انسان کے اوپر یہ منفی اثرات مرتب کرتی ہیں یہ باتیں شور کی وجہ سے۔ کویسچن نمبر 7 ہے بے آواز سیٹی یا سائلنٹ ویسل سے کیا مراد ہے، اس کی فریکوینسی کی حدود کیا ہے، تو بیٹا یہ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ 8 والا میڈیکل کے شعبہ میں الٹرا ساؤنڈ کے 2 استعمال، یہ بیٹا آپ کے 2 استعمال ہیں، آپ نے یہ اس کو یاد کرنا ہے، یہ بھی کافی دفعہ پیپر میں آئے ہیں۔ اور کویسچن نمبر 9 ہے لاؤڈنیس کی تعریف کیجئے، ان کا انحصار کن عوامل پر ہے، تو یہ بیٹا آپ نے یہ بھی آپ نے تیار کر لینا ہے۔ اب اس کے کویسچن نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ کویسچن نمبر 10 میں دیکھیں آپ کے پاس یہ ہے کہ ریفلیکشن آف ساؤنڈ سے کیا مراد ہے، اس کی ڈیفینیشنز تیار کریں گے۔ 11 ہے شور کی آلودگی سے کیا مراد ہے، شور کی آلودگی کے بنیادی ذرائع کون سے ہیں۔ اور 12 ہے الٹرا ساؤنڈ کے 2 استعمالات لکھیں، تو یہ پہلے بھی آپ نے کیا ہے تیار، تو ابھی بھی کر لیں۔ الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے سمندر کی گہرائی کیسے معلوم کی جاتی ہے، یہ بیٹا آپ نے کرنا ہے، ایکو کا طریقہ استعمال کر کے الٹرا ساؤنڈ کی جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے سمندر کی گہرائی کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ کویسچن نمبر 14 ہے سونار کسے کہتے ہیں، تو یہ بیٹا اس کا آنسر دیا ہوا ہے، تیار کر لیجئے گا۔ یہ 15 کویسچن نومیریکل ہے، یہ کافی دفعہ پیپر میں آیا ہے، چھوٹا سا ہے، 2 نمبر کا آئے گا، سپیڈ دی ہے، ویو لینتھ دی ہے، فریکوینسی فائنڈ کرنی ہے آپ نے اس میں،
اسپیڈ ویو لینتھ فریکوینسی جو ہے فائنڈ کریں گے، اور ویو لینتھ دی ہوئی ہے، اسپیڈ بھی دی ہے، وی ایکول ٹو ایف لیمڈا لگائیں گے، اس کے اندر ویلیو پٹ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ بیٹا یہ آپ کے 2 چیپٹر جو ہیں آپ نے یہ اس طرح تیار کر لیتے ہیں، اور نیکسٹ 2 چیپٹر کے لیے بعد میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔